السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن اور میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ۔ اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ میت کے لیے ایصال ثواب کرنا کیسا ہے، کیا معاملہ ہے۔ جیسے کہ لوگ کرتے ہیں اکثر، بریلویوں میں زیادہ ہوتا ہے برسی 10واں 20واں 30واں اس طرح کے 40واں اس طرح کی رسومات کی جاتی ہیں، اور ایصال ثواب کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایصال ثواب کرتے ہیں۔ تو اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کبھی ایسا ہوا ہو، صحابہ کرام کے دور میں کبھی ایسا کیا گیا ہو، یا تبع تابعین سلف صالحین ان کے دور میں کیا گیا ہو۔ تو ایسی کوئی ہمیں قرآن حدیث کی روشنی میں دلائل نہیں ملتے کہ اس طرح کوئی 10واں 20واں 30واں 40واں کر کے ایصال ثواب پہنچایا ہو کسی نے۔ تو آج کی ویڈیو کے ٹاپک کے حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے علماء کرام سے کہ علماء کرام کیا کہتے ہیں، ان کی رائے کیا ہے اس حوالے سے۔ تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں، مفتی اکمل صاحب کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ 40ویں کا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، یہ تیجا 10واں 20واں 40واں، یہ حقیقت تو اس کی یہی ہے کہ ان دنوں کے اندر ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ ایصال ثواب میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ان دنوں کو خاص کرنا کیسا ہے۔ تو یہ میں بارہا وضاحت کر چکا ہوں کہ اگر ان کو لازم و ضروری نہ سمجھا جائے بلکہ لوگوں کی آسانی کے لیے وقت مخصوص کیا جائے کہ ایک ذہن بنا ہوا ہے ان دنوں میں زیادہ تر لوگ آ کر زیادہ تعداد میں آ کر ایصال ثواب کر سکیں گے، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ جس کی نظیر میں ایک ایسی پیش کر دیتا ہوں جو غیر متنازع فی ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کی جماعت کے کوئی اوقات خاص اپنے طرف سے مقرر نہیں فرمائے، لیکن آپ ہر مسجد میں چلے جائیں، ہر مکتب فکر کی جو بھی مسجد ہے اس میں جماعت کا ایک وقت مخصوص ہوگا، فجر اتنے بجے، ظہر اتنے بجے، عصر اتنے بجے، مغرب اتنے بجے، عشاء اتنے بجے۔ اور اس کی بڑی دلیل کہ شریعت نے اس کو مقرر نہیں کیا وہ یہی ہے کہ کسی مسجد میں ظہر 12:30 بجے ہو رہی ہے، کسی میں 1:30 بجے، کسی میں 2:30 بجے۔ معلوم ہوا کہ یہ ہماری اپنی تخصیصات ہیں، اور ہم نے کیوں وقت مخصوص کیا ہے؟ لوگوں کی آسانی کے لیے۔ اگر ہم ایک دن 12 بجے 12:30 جماعت کر لیں، دوسرے دن 1:30 بجے، تیسرے دن 3:30، پھر 2:30 پر آ جائیں، تو بتائیے لوگ تو پریشان ہو جائیں گے۔ بھائی کو ایک وقت مخصوص کرو تاکہ ہم اس وقت میں ذہن بنا کر آ جائیں۔ تو بس جس طریقے سے نمازوں میں جماعت کے اوقات فقط لوگوں کی آسانی کے لیے ہم نے اپنی طرف سے مخصوص کر لیے اور کوئی بھی اس کو ناجائز نہیں کہتا، اسی طریقے سے ایصال ثواب کے کچھ مخصوص دن اپنی طرف سے اس لیے خاص کر لینا تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ زیادہ تعداد میں آ کے میت کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کر سکے، اس پہ بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ 40 دوستو آپ نے مفتی اکمل صاحب کا موقف سن لیا، انہوں نے آپ کے سامنے موقف پیش کیا کہ جس سے ہم نے نمازوں کے اوقات ہم نے مقرر کر لیے، فکس کر لیے، اسی طریقے سے جو ہے ہم جو ہے 40واں 30واں 30 اور برسی وغیرہ ہم لوگ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں زیادہ لوگوں کی تعداد پہنچے گی اور ایصال ثواب ہم پہنچا سکتے ہیں۔ یہ انہوں نے دلائل پیش کر دیا آپ کے سامنے، لیکن یہ ٹائم فکس کرنے سے ہمارے مائنڈ میں یہ تو نہیں رہتا کہ اس سے ہمیں زیادہ ثواب ملے گا ٹائم فکس کرنے سے، یا اگر ہم ٹائم فکس نہیں کرتے تو ہمیں ثواب میں کمی ہوگی۔ تو مطلب ثواب اور گناہ سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ ایک اسلام میں اچھا طریقہ تھا جو کیا گیا ہے، جیسے کہ قرآن شریف کے اوپر زبر زیر پیش لگایا گیا، یہ ایک اچھا طریقہ تھا۔ جیسے ہم جہاز میں عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، یہ اسلام میں ایک اچھا طریقہ تھا۔ پہلے ہم لوگ اونٹوں سے گھوڑوں سے جایا کرتے تھے لوگ، تو اس طرح کا معاملہ تھا، لیکن اچھا طریقہ جو ہے وہ الگ چیز ہے۔ لیکن ایصال ثواب کرنا وہ بھی اس طرح کے لوگوں کو جمع کرنا اور اکٹھا کرنا اور مطلب اس پہ کھانا وغیرہ کا سلسلہ کرنا، تو یہ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا جو ثابت ہے وہ 3 اعمال ثابت ہیں جو جس کے ذریعے آپ میت کو ثواب پہنچا سکتے ہیں، وہ میں آگے رکھوں گا، علماء کرام بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال مدنی چینل کا موقف رکھتے ہیں آگے، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ یا تیجا یا 10واں یہ جو بھی ہیں یہ سارے کے سارے ایصال ثواب کے ذریعے ہیں، اور ایصال ثواب یعنی ثواب کا مردوں تک پہنچانا یا زندوں تک پہنچانا، یہ قرآن و حدیث سے اس کے دلائل موجود ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسلمان پہلے گزر چکے ان کے لیے دعا کرنے والوں کی تعریف کی ہے۔ سورۃ الحشر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مومنوں کی تعریف فرماتا ہے جو اپنے گزشتہ مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور دعا بھی ایک نیک عمل ہے جو ان تک پہنچتا ہے، اس کا فائدہ ان کو پہنچتا ہے، تو اس کی مدح کی گئی، تعریف کی گئی۔ اسی سے علماء نے استدلال کیا، یعنی قرآن پاک کی اس آیت سے، کہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے
ان کو ثواب پہنچانا یہ پسندیدہ کام ہے۔ اسی طرح احادیث طیبہ بکثرت اس باب کے اندر موجود ہیں، اس حوالے سے موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی والدہ کے لیے جب انہوں نے سوال کیا تو کنواں کھودنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے پانی کا کنواں لگوا لیں ان کی طرف سے۔ تو یہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر پانی کی حاجت تھی، تو اس لیے پانی کا حکم دیا۔ اسی ضمن میں جو ہے وہ ساری کی ساری وہ چیزیں جو نیک کام ہو، جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان کو بھی، اور اسی طرح جو اس دنیا کے اندر موجود ہیں ان کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ اب ایصال ثواب کے جو طریقہ کار ہیں وہ مختلف ہیں۔ 40ویں دن، اور آج کل ہمارے یہاں عام طور پہ 40ویں دن جو ہے وہ یہ محفل نہیں کی جاتی، وہ 36ویں دن یا جو ہے وہ چوتھی جمعرات وغیرہ پر یا کوئی اس طرح اس پر رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ جو مقصد ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو آسانی ہو جائے، ایک جگہ جمع ہو کر جو ہے وہ اس کو ایصال ثواب کر دیں، مردے کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ جائے۔ اسلام دوستو آپ نے مدنی چینل کا بھی موقف سن لیا، انہوں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے رکھی جو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ انہوں نے کنواں کھدوایا اپنی والدہ کی طرف سے۔ تو اس طرح تو ہے ایصال ثواب کہ آپ اپنی میت کی طرف سے جو ہے ایصال ثواب اس طرح کر سکتے ہیں، صدقہ خیرات کر کے، مطلب مسجد کے اندر پیسے لگا دیں آپ، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے اور جو میت کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ قرآن شریف رکھوا دیں مسجد کے اندر، بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر، آپ بہت سارے عمل کر سکتے ہیں۔ جہاں پانی کی کمی ہے وہاں پہ آپ کوئی بورنگ سسٹم لگوا دیں پانی کا، جہاں پہ بہت سارے چیزیں آپ کر سکتے ہیں، ایصال ثواب میت کو پہنچ سکتا ہے، وہ ان کی اولادیں کروا سکتی ہیں اس حوالے سے۔ لیکن ایک جگہ جمع ہونا، اکٹھا ہونا اور اس کے اوپر کھانا پینا کر کے اور چلے جانا، تو مطلب یہ تو ایصال ثواب نہیں ہوا۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف کی تلاوت بھی ہوتی ہے لیکن بلٹی سسٹم تو نہیں ہے قرآن شریف پڑھ کے آپ کسی کو بخش دیں، تو اس طرح کا سلسلہ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں نہیں ملتا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، مفتی طارق مصطفیٰ صاحب کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ برسی منانے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک بدعت عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد وفی روایت فہو مردود، جس نے ہمارے دین میں کوئی بھی نئی بات ایجاد کی تو وہ مردود ہے، یعنی جس پر ہمارا عمل نہیں تھا۔ تو میت کے احکام اسلام ہمیں بتا چکا ہے، بالکل صحیح، کہ کیا کیا کسی کے مرنے پہ کرنا ہے۔ اس میں اسلام نے بتایا غسل دینا ہے، کفن دینا ہے، جنازہ پڑھنا ہے، جلد سے جلد اس کو دفنانا ہے، بس یہ ہمیں بتا دیا تو یہی کرنا ہے۔ اور اس کے لیے صدقات و خیرات کرنا، یہ حدیث سے ثابت ہے، جب چاہیں جس وقت چاہیں صدقات و خیرات کر لیں۔ اور علماء نے صدقات و خیرات پر ہر عبادت کو قیاس کیا کہ کوئی بھی نیکی کا کام میت کے لیے کیا جا سکتا ہے، یہ جمہور کا مذہب ہے، تو کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے، مگر اس کے لیے بھی کوئی وقت متعین کر لینا، اجتماعی سطح پہ لوگوں کو بلانا، یہ پھر بدعت عمل ہو جائے گا، یہ پھر اضافی عمل ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا سے جانے کے بعد نہ تو نبی کی کسی صحابی نے برسی منائی، نہ حضرت ابوبکر کی، نہ حضرت عمر کی، نہ حضرت عثمان کی، نہ حضرت علی کی، نہ امام ابو حنیفہ کی برسی منائی گئی، نہ امام شافعی کی، نہ مالک، نہ امام احمد بن حنبل، نہ امام بخاری، نہ امام ابو داؤد، نہ امام مسلم۔ اتنے بڑے بڑے علامہ محدثین دنیا سے گئے، ان کے شاگردوں نے کسی میں نے بھی کسی کی بھی برسی نہیں منائی ہے۔ تو آپ اپنے ابا کی برسی کیوں منا رہے ہو؟ آپ اپنے دادا کی برسی کیوں منا رہے ہو؟ تو اس لیے یہ غیر شرعی رسمیں ہیں، اس میں ثواب کے بجائے گناہ ہوتا ہے۔ آپ اپنی طریقے سے، اخپل طریقے سے اگر کوئی کام جتنا بھی اچھا کر لیں، آپ کے خیال میں وہ اچھا ہوگا لیکن شریعت میں وہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ دیکھو نماز میں ایک رکعت میں 2 سجدے ہیں، اگر آپ 3 سجدے کر لیں، ایک دن امام صاحب نماز پڑھائیں اور فجر کی ایک رکعت میں 2 کے بجائے 3 سجدے کریں، اب پبلک امام صاحب کو پکڑ لے گی۔ امام صاحب دلائل میں یہ جواب دیں کہ بھائی میں نے کوئی برا کام تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو ایک سجدہ اضافی کر رہا ہوں نا، تو آپ کہیں گے بھائی یہ اضافی سجدہ نبی نے نہیں کیا، نبی نے ایک رکعت میں 2 سجدے کیے ہیں تو ہم بھی 2 ہی کریں گے، تیسرے کی اجازت نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح یاد رکھیں صحابہ کرام نے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد کیا کیا اور پھر ایک دوسرے کے دنیا سے جانے کے بعد کیا کیا، وہ عمل ہمارے سامنے ہے، تو جو کیا بس ہم وہی کریں گے۔ اخپل طریقے سے ہم کچھ نہیں کریں گے، کیونکہ کرک سے آپ بات کر رہے ہیں تو اخپل کا مطلب آپ بہت اچھی طرح سے انشاءاللہ سمجھتے ہوں گے۔ ظفر یاز صاحب، سوری ظفر یاز نے نہیں پوچھا، یہ عبد القیوم راجستھان، اچھا یہ تو اخپل کا مطلب نہیں سمجھیں گے، تو راجستھان سے ہیں۔ اوپڑے طریقے سے، آپ پنجابی میں اوپڑا کہتے ہیں، جہاں تک شاید پروناؤنسیشن میں کچھ غلطی کر رہا ہوں، تو اوپڑے طریقے سے آپ جب پھیلیں گے تو پھر جو ہے یہ غلط ہو جائے گا، لہذا برسی نہ منایا کریں۔ اوپڑے مطلب اجتماعی، حدیث ہے کہ اللہ کے
سو دوستوں آپ نے مفتی طارق مصطفیٰ صاحب کا موقف سن لیا. انہوں نے کہا اجتماعی طور پہ اگر آپ یہ معاملات کریں گے تو یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے, یہ بدعت عمل میں شامل ہو جائے گا. بہت اچھا موقف آپ کے سامنے پیش کر دیا. آگے چلتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف لیتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی فرماتے اللہ ہیں علیہ وآلہ وسلم کہ مردے کو کے مرنے کے بعد اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے. بالکل. نمبر 1 صدقہ جاریہ, یعنی اس نے اپنی کوئی زندگی میں صدقہ جاریہ کا کام کیا تھا جو اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس کے بینیفیشری ہیں. کسی نے کنواں کھدوا دیا, کسی نے مسجد میں لائٹنگ کروا دی, لائٹنگ یہ جلسوں والی نہیں, یہ والی لائٹ جس کی ضرورت ہے, یا مسجد میں کسی نے سب بچھوا دی, ایئر کنڈیشن لگوا دیا, یا کسی غریب بچے کا خرچہ, اس طرح کی جو بھی چیز ہے. دوسرا فرمایا کہ علم کی بات, جیسے امام بخاری امام مسلم نے فوت ہوئے 200 سال ہونے والے ہیں, 1200 سال, 256 ہجری میں فوت ہوئے امام بخاری, 261 میں امام مسلم, آلموسٹ 1200 سال ہونے کو آئے ہیں. لیکن ان کی تعلیمات سے ان کے جو علمی ان کی جو کنٹریبیوشن تھی آج تک لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. آج بھی جب بخاری شریف پڑھی جائے گی ان کو ثواب ملے گا. بالکل. یہ ان کے اپنا اعمال ہے, ظاہر ہے وہ تو ان کی اپنی کنٹریبیوشن ہے. لاجیکل ہے کہ ایک بندے نے صدقہ جاریہ کیا یا اس نے کوئی علمی کاوش کی ہے تو اس کو ثواب ملنا چاہیے کیونکہ اس کی کنٹریبیوشن ہے. تیسری چیز اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ تیسری چیز جو ہے وہ نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. بالکل. مرنے کے بعد ویسے تو دعا تو سب کی لگتی ہے, لیکن نیک اولاد چونکہ اس کی انویسٹمنٹ ہے وہ صدقہ جاریہ ہے. نیک اولاد کے اعمال کا آٹومیٹک ثواب ماں باپ کو مل جاتا ہے, اور ان کی دعا اس لیے بھی کہ وہ ظاہر دل سے کریں گے. جس بندے کو آپ نے پیسے دے کے اور خدمت کے لیے بلا کے دعا کروائی ہے گھر میں, یا کوئی 30-40واں جو آپ نے رسومات بنائی ہوئی ہیں, اس کو کیا ایسے غرض ہے کہ اس کی بخشش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, وہ تو اپنے پیسے کے لیے آئے ہوئے. تو نیک اولاد جو دعا کرتی ہے اس میں الفاظ ہے. اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, ایک شخص کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت میں کچھ مراتب بلند کرتا ہے, تو وہ بندہ پوچھتا ہے اللہ میں نے تو یہ مان نہیں کیے, تو بتایا جاتا ہے کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے دنیا میں استغفار کیا, اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت میں یہ اعلیٰ درجہ دے دیا. یہ اتنا فائدہ ہوتا ہے. اس لیے اولاد کی ایسی تربیت ہو, دینی تربیت ہوگی تو مرنے کے بعد دعا کرے گا. بالکل صحیح. اسی طریقے سے میت کی وفات کے بعد اس کی طرف سے آپ جو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں اس کا ثواب بھی اسے ملتا ہے, وہ کوئی بھی کر سکتا ہے. مرحوم سو دوستو آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف سن لیا. انہوں نے کہا کہ 3 چیزوں کا عمال اس کے ساتھ جاری رہتا ہے میت کے لیے, اور باقی کوئی بھی اگر صدقہ کرنا چاہے یا کچھ بھی مال اپنے طرف سے اس کے خیرات کرے تو وہ اپنے پاس سے کر سکتا ہے. بہت اچھا موقف پیش کر دیا. آگے چلتے ہیں ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا موقف لیتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. ہے تو ان کے نام کا کھانا پکانا اور کھانا کیا یہ بھی بدعت ہے؟ تو یاد رکھیے کسی کے نام سے کچھ مال خرچ کرنا یہ بدعت نہیں ہے. کسی میت کے نام سے پیسہ یا مال خرچ کرنا بدعت نہیں ہے, لیکن مخصوص دن مخصوص وقت میں مخصوص جگہ پر مخصوص لوگوں کو بلا کر ایک مخصوص محفل اور مجلس میں کھلانا یہ بدعت ہے. ایسا دادا کا انتقال ہوا کس دن؟ جمعہ کے دن سن فلاں میں اتنی تاریخ کو, تو 10 سپتمبر کو جو ہم کیا کریں گے دادا کے نام سے کھلائیں. یہ درست نہیں ہے. عام کبھی بھی آپ پیسہ خرچ کر دیجیے, کبھی بھی. رسول اللہ کے پاس ایک صحابی آگے میرے والد کا انتقال ہوا, کیا میں کنواں کھدوا دوں تاکہ اجر نے مجھے کہا کر دیں. تو پیسہ خرچ کر سکتے ہیں آپ, جس میں کھانا کھلا سکتے, کپڑے پہنا سکتے, کوئی چیز دے سکتے, صدقہ خیرات, یہ تو درست ہے. لیکن کچھ لوگ مخصوص کرتے ہیں, خاص یہ دن یہ رات میں یہ وقت میں انتقال جس دن ہوا اس دن اور فلاں, اور اس کا ایک رسم کا نام بھی دیتے کچھ تو بھی, اور پھر لوگ جمع ہوتے ہیں اور آ کر مرنے والا مر گیا اور اس کے نام سے ہی چورتے. جب زندہ ہے تو کبھی دادا کو بریانی بنا کے نہیں کھلاتے, ان کی موت کے ہر سال لوگوں کو کھلاتے بنا کر. سمجھ میں نہیں آتا, مطلب عجیب معاملہ ہے, عجیب معاملہ ہے نا. ایک انسان مر رہا, اس کو چادر کی ضرورت ہے, کوڑنے نہیں دیتا, مرے بعد چادر ڈالتے اس پر لا کر. زندہ تھا جب تڑپ رہا تھا سردی سے جب نہیں ڈالتے, مرے بعد چادر ڈالو, کیا عجیب معاملہ ہے. تو جب زندہ تھے تو کبھی دادا کو احترام سے کبھی نہیں کھلائیں گے, لیکن کیا کرتے موت کے بعد نانی کے نام سے, اور چور رہے کون اندازہ لگائیے, سب کھاتے پیتے گھر کے لوگ, غریبوں کھلا پھر بھی سمجھ میں آ رہا مجھے کھا رہے ہیں. پھر اس کے لیے مخصوص طریقے بھی ہوتے ہیں, دادا کے نام کا کھانا, اور پھر یا نانا کے نام کا یا والدہ کے نام کا یا والد یا میت کے نام کا کھانا کرتے ہیں, اور مخصوص دن 10ویں دن کرتے ہیں. اسی ہوتا ہے نا 10th ڈے, مرنے کے 10 دن بعد. پھر جو پسند ہے سب جمع کرتے, تمام چیزیں اشیاء لائی جاتی ہے. سیب پسند ہے تو سیب رکھو, یہ تھے, حتیٰ کہ کچھ لوگ بیڑی بھی لاتے, کون سی پسند ہے, کٹا بھی لا کے رکھتے ہوں.
कुछ लोग मुर्दों के लिए सो दोस्तों आपने एडवोकेट फैज सईद साहब का मौक़िफ़ सुन लिया, बहुत अच्छा मौक़िफ़ आपके सामने पेश कर दिया, इस तरह के मामला आपके सामने सारे बता दिए क्लियरली। आगे चलते हैं, शेख तौसीफ़ रहमान राशिदी साहब का मौक़िफ़ लेते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। ये इसाले सवाब के वास्ते 10वां 40वां करते हैं, क्या इस्लाम में जायज़ है? नहीं तो सवाब के लिए क्या करना चाहिए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब इंसान मर जाता है उसके अमल रुक जाते हैं, इनक़ता अमलु, उसके अमल काट दिए जाते हैं सिवाय 3 अमलों के। 3 अमलों में सदका जारिया है, इल्म जो पढ़ा कर गया वो है, नेक बेटा है जो उसके लिए दुआएं करे। ये मरने के बाद भी सिलसिला जारी रहता है। बिल्कुल सही। सदका जारिया, आपने मस्जिद बनवाई, मदरसा बनवाया, अस्पताल बनवाया, कुआं लगवाया, कोई दरख्त लगा दिया, कोई भी अमल जो आपके मरने के बाद भी जिसका अजर व सवाब चल रहा है। आपने किसी को इल्म सिखाया, कुरान सिखाया, तौहीद सिखाई, नमाज सिखाई, दीन सिखाया, उसका सवाब भी चलता रहेगा। नेक बेटा है, आप फौत हो गए, बेटे की नेक तरबियत की, कुरान का हाफिज बनाया, दीन का आलिम बनाया, दीनदार बनाया, उस पर चलाने की कोशिश की, मेहनत की, अल्लाह ने आपकी मेहनत में बरकत डाली, अब वो आपके लिए दुआएं करता है, ये सवाब मिलता है। इसके अलावा तीजा, नावा, 10वां 40वां कुल, बरसी, रस्म चहलम, ये सब मौलवियों के पेट का धंधा कारोबार है। ना मुर्दे को कुछ मिलता है, मौलवी का पेट भर जाता है, सही, और कुछ नहीं। सो दोस्तों सारे उलमा कराम का मौक़िफ़ आपके सामने पेश कर दिया। तो मकसद ये होता है उलमा कराम का मौक़िफ़ रखने का कि आप जो है आप तक नॉलेज पहुँचे और इसके ज़रिए आप हक बात तक पहुँच सकें। इसके अंदर यही बात पता चलती है हमें कि हमें 30वां, तीजा, 40वां, 10वां, 20वां जो हम लोग करते हैं, बरसियाँ जो करते हैं, इस तरह के मामला नहीं करने चाहिए, क्योंकि कुरान हदीस से साबित नहीं है। अब इस मामले को ख़त्म कर देना चाहिए। हिंदुओं से आई हैं हमारे अंदर ये रसूमात जो आई हैं इस तरीके की, तो इनसे बचना चाहिए हमें। और कुरान हदीस की रोशनी के मुताबिक 3 दिन का सोग है इस्लाम में, उसके मुताबिक हमें चलना चाहिए। और जब सदका जारिया का हुक्म कुरान हदीस की दलाइल में हमें मिलता है कि हम सदका कर सकते हैं, खैरात कर सकते हैं, गरीबों को खाना खिला सकते हैं, मैयत को सवाब पहुँचता है इस चीज़ का, तो आप वो काम करें जिससे मैयत को सवाब पहुँचे। तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हक बात लोगों तक पहुँचे और आप भी सदके जारिया में शामिल हो जाएं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। यहाँ पे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। ऐ खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू, सबका तो हो रहनुमा।